वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो पोइम डिस्कस करने वाले हैं वो है द इलेक्शन बाय सीताकांत महापात्र। सीताकांत महापात्र की जो पोइम है द इलेक्शन, इसके अंदर एक पॉलिटिकल इशू को डिस्कस किया गया है। अगर पॉलिटिकल इशू की बात करें या फिर अगर करंट पॉलिटिक्स की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो सिर्फ एक ही स्लोगन मिलता है, वो है करप्शन का। करप्शन इतनी फेमस क्यों हो चुकी है, इसकी बिहाइंड जो है वो रीज़न क्या है? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बेसिक मोटिव से जो है ना वो पीछे हट चुके हैं। पॉलिटिशियंस का जो पहले बेसिक मोटिव होता था वो वेलफेयर था कॉमन मैन की, लेकिन अब जो है वो पॉलिटिशियन का सिर्फ मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ वेल्थ। मींस के जितनी ज़्यादा वेल्थ की वो इकट्ठी कर लेंगे उतने ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक बन जाएंगे हमारे पॉलिटिशियंस, उतने ज़्यादा वो करप्टेड हो जाएंगे। इवन के उनकी नज़र में वो खुद करप्टेड नहीं है, वो अपने कंट्री को जो है वो एक डिफरेंट एंगल से जो है वो लेकर चल रहे होते हैं। बट अगर कॉमन मैन से पूछा जाए तो उसकी कंट्री के साथ क्या हो रहा है, वही बता सकता है कि कितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है, या फिर जो कॉमन मैन के जो बेनिफिट्स हैं उनको लेकर जो है वो पॉलिटिशियंस किस लेवल तक जो है वो काम कर रहे हैं। इस पॉइंट में हम लोग पॉलिटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्शन कैंपेन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो स्टैंजाज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। सीताकांत महापात्र की बर्थ हुई थी 17 सितंबर 1937 में। इंडियन पोइट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, ओडिया में और इंग्लिश में। इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो 1961 से 1995 तक की। उसके बाद से जो है इनको चेयरमैन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट जो है न्यू दिल्ली जो है ना उस पोस्ट पे ये अपॉइंटेड है। हमारी ये जो पोएम है द इलेक्शन, इसको तब लिखा गया है जब एक इलेक्शन कैंपेन का जो है ना स्टार्टअप हो रहा था इंडिया में। मींस के इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन होने से पहले जो है वो पॉलिटिक्स जो है ना वो अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो लोगों तक फैलाना शुरू हो जाते हैं। अब वो किस तरह से फैलाते हैं उस पॉलिटिक्स को, रैलीज होती हैं या फिर जो सरमन्स हैं वो दिए जाते हैं, अपने जो वर्कर्स हैं उनको यूज़ करके जो है वो पार्टी के स्लोगन्स बनाए जाते हैं और अपना जो उनकी डुप्लिकेट एक उनके नैरेटिव्स हैं वो लोगों के दरमियान जो है वो फैलाए जाते हैं। इसको देखते हैं। आवर जीप क्रॉल्स टू योर विलेज सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज फ्रॉम द रोरिंग सन। सबसे पहली जो लाइन है इसके अंदर कहा गया है कि हमारी जो जीप है। अब ये जो पोएम है वो एक पॉलिटिशियन नरेट कर रहा है। मींस के पॉलिटिशियन जो है वो अपना एक्सपीरियंस इसमें बताएगा कि जब कभी भी इलेक्शन की कैंपेन होती है तो क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं उस टाइम पे, जो पॉलिटिशियंस हैं वो विलेजर्स की तरफ क्यों ज़्यादा जाते हैं और इसके बिहाइंड मोटिव क्या होता है पॉलिटिशियंस का विलेजर्स के पास जाने का। तो सबसे पहले जो है वो लाइन में कहते हैं कि आवर जीप क्रॉल्स, कि हमारी जो जीप है, एक तो जीप जो है वो स्मूथली चलती है लेकिन क्रॉल कर रही है, मीन्स के रेंग रही है तुम्हारी विलेज की सड़कों पर। अब वो क्यों? अब यहीं से जो फर्स्ट लाइन है इससे पता चलता है कि विलेज के रोड जो है वो वेल मैनेज्ड नहीं है। विलेज के रोड की जो कंडीशन है वो इतनी बैड है कि वहाँ पे अगर कोई ट्रांसपोर्ट जा रही है तो उसका जो स्मूथली चलना है वो इम्पॉसिबल है। तो यहीं से हमारे पॉलिटिशियंस की सबसे पहले तो प्रायोरिटी का पता चलता है कि उन्होंने उस विलेज के लिए क्या काम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन में जो है वो खुद ही को इन्होंने एक्सपोज कर दिया है पॉलिटिशियंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नरेटर है उसने पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन एंड पे जो है वो कॉमन मैन को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि कॉमन मैन जो है वो अपनी विल से इन पॉलिटिशियंस को चूज़ करते हैं और देन जो है वो अपनी जो इनकी जर्नी है एक ग्रीफ की उसको ये चूज़ कर लेते हैं। किंग स्ट्रेंज मेलोडीज फ्रॉम द रोरिंग सन, कहते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स हैं, इनके जो स्लोगन्स हैं जब ये अपनी कैंपेन कर रहे होते हैं इलेक्शन कैंपेन, उस जो उस टाइम पे अगर हम लोग सन की बात करें या फिर धूप की उस टाइम पे बात करें या फिर जो वेदर की बात करें तो वो बहुत हॉट है जिस टाइम पे ये अपनी रैलीज कर रहे होते हैं या फिर जो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो चल रही होती है। दी कॉमन विल की यहाँ पे बात की गई है डेमोक्रेसी की, कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी वही मोटिव है, जो कॉमन मैन है उनका भी वही मोटिव है। क्या है? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेटिक
کنٹری وہ ہوتا ہے جہاں کی نیشن، جہاں کے لوگ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو چوز کرتے ہیں، اور وہ پولیٹیشن جو ہے وہ ان لوگوں کو سرو کرتے ہیں۔ کرس کراس جیومیٹری آف دی پرائیویٹ ایگنیز، کہ ہر کسی کے یہاں پہ جو کامن مین ہے اس کی جو پرائیویٹ ایگنیز ہیں وہ کرس کراس جیومیٹری رکھتی ہیں، مینس کہ وہ اس کے اندر کوئی سیمیٹری نہیں ہے، اے سیمیٹری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آگے پیچھے چیزیں ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی چیز جو کہ آڑی ترچھی ہو اس کو جو ہے وہ کرس کراس جیومیٹری کہا جاتا ہے۔ پورے اسٹینزا کا اگر میننگ لیں تو اس کے اندر جو فرسٹ آف آل ہمارا جو پولیٹیشین ہے وہ نریٹ کرتا ہے کہ ہم ولیج میں جاتے ہیں جہاں پہ ہماری جیپ جو ہے وہ کرال کرتی ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ جو سن ہے وہ بہت ہی اپنی پیک لیول پہ ہے، اس کی جو ہیٹ ہے وہ اپنی پیک پہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم اپنے سانگس چلاتے ہیں، اپنے سلوگنز جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کامن ول کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ ایون کہ جو لوگ ہیں ان کی ڈفرینٹ ایگنیز ہیں، ان کے ڈفرینٹ جو بھی پرابلمس ہیں۔ اسٹینزا نمبر 2 ہے آور ڈارک لانگنگز ڈونٹ ٹچ یو۔ پولیٹیشین کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ڈارک تھاٹس ہیں، ہماری جتنی بھی ڈارک ڈیزائرز ہیں، ہماری جتنی بھی ڈارک وشز ہیں، وہ جو ولیجرز ہیں ان کو ٹچ نہیں کر سکتی ہیں۔ نور آور ٹریپنگز آف پوسٹرز، سمبلز، اسپیچز، ہینڈ بلز فار یور گریف آؤٹ لیوز امپائرز۔ نیکسٹ لائن میں کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ٹریپنگز ہیں، ہم نے مینس کے جتنی بھی فیک چیزیں بنائی ہوئی ہیں ولیجرز کو ٹریپ کرنے کے لیے، وہ یوز لیس ہیں، کیونکہ نہ ہمارے پوسٹرز کام آتے ہیں، نہ ہمارے سمبلز کام آتے ہیں، نہ ہی ہماری اسپیچز کام آتی ہیں، نہ ہی ہمارے ہینڈ بلز کام آتے ہیں، کیونکہ جو ولیجرز ہیں ان کا گریف جو ہے وہ امپائر سے جو ہے وہ بڑا ہے۔ امپائر جو ہے وہ جس ٹائم سے مرضی ہو، لیکن یہ جو کامن مین ہے اس کا جو گریف ہے وہ ایک لمبے عرصے سے ہے۔ تو اس جو اسٹینزا نمبر 2 ہے اس کے اندر پولیٹیشین بتاتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کا جو امپیکٹ ہے وہ کامن مین پہ بالکل نہیں ہوتا ہے، کامن مین پہ ہماری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، کامن مین کا جو گریف ہے وہ ہمارے امپائر سے بھی بہت بڑا ہے۔ نمبر 3 کی جو لائنز ہیں، دی کولڈ گرینڈ چلڈرن اویکن ان یور ہارٹ۔ پولیٹیشین کہتے ہیں کہ جو ولیجرز ہیں ان کے ہارٹ میں ابھی تک ان کے جو ڈیڈ گرینڈ چلڈرنز ہیں وہ زندہ ہیں۔ وہ زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے گرینڈ چلڈرنز کی جو ڈیتھ ہے وہ سٹارویشن کی وجہ سے ہوئی تھی، انہیں جو پراپر فوڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا گیا، اور یہ جو گریف ہے ان کے ہارٹ میں ابھی تک جو ہے وہ اویکن ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایز یو ڈسرن میوٹڈ الیگریز آن آور ایشن فیسز، کہ یہ جو ان کا دکھ ہے وہ جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے، اور جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ایشن فیسز سے، کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کا موٹیو کیا ہے، کیا وہ کنسیپٹ لے کر آئے ہیں، کیونکہ جو ولیجرز ہیں ان کو تو ان کے جو گریفز ہیں وہ پولیٹیشنز کے موٹیو سے بہت بڑے ہیں، یہاں پھر جو ولیجرز ہیں ان کے جو پرابلمس ہیں وہ پولیٹیشنز کے موٹیو سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ فردر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہماری ڈارک تھاٹس ہیں پولیٹیشنز کی اس سے ولیجرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ویسے ہی ولیجرز کو جو ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فرق پڑتا ہے، لٹل تھنگز جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہیں ولیجرز کے لیے، لائک ہیئر دی گریٹ پرسیوڈرز آر لٹل تھنگز، کہ جو ہے نا وہ صرف لٹل تھنگز ہیں جو کہ ولیجرز کو ہیپی کر دیتی ہیں، اور جس کے تھرو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ووٹ لے لیتی ہے اپنے کامن مین سے، اپنے ولیجر سے، اور سکسیزفل ہو جاتی ہے اپنی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنانے میں۔ وہ چیزیں جو ہیں اس میں چیپ پلاسٹک ہے، چیپ نائلون ہے، ڈارک گلاسز ٹو بلوٹ آؤٹ دی سن ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ بہت سی چیپ اور لٹل تھنگس کی بات کی گئی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ولیجرز کے لیے انف ہوتی ہیں، مینس کہ ولیجرز کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ڈریمز دکھائے جاتے ہیں، اور ان ڈریمز کے بعد جو ہے ان کو بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ دیے ان سے جو ہے وہ ووٹ لے لیے جاتے ہیں، اور دین جو ہے نیکسٹ جتنے بھی ایئرس کی وہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی پولیٹیشین اس ولیج میں جو ہے وہ جا کر دیکھتا بھی نہیں ہے کہ جن ولیجرز کے ساتھ انہوں نے پرومسز کیے تھے اب ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ڈارک گلاسز کا ورڈ یوز ہوا ہے، مینس کہ پولیٹیشین نے جو ڈارک گلاسز لگائی ہوئی ہیں وہ اسی لیے لگائی ہیں تاکہ جو ولیجرز ہیں وہ ان کی آئیز میں دیکھ نہ لیں کہ
ان کی جو ایول تھاٹس ہیں وہ کیا ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ ولیجرز کے آئیز میں جو کوسچنز ہے وہ ان کو آنسر ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے جو ہے نا وہ بلیک گلاسز پہن کر آتے ہیں۔ ان کے لاسٹ اسٹینزا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کامن مین کو کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ود ون فوڈ ان ہنگر، کہ جو کامن مین ہے اس کا ایک جو فوڈ ہے وہ ہنگر میں ہے، بھوک میں ہے، اینڈ دی ادر ان دی سول، اور جو دوسرا ہے وہ اس کی سول میں ہے۔ یو میک یور ڈیسیجن، تم اپنا ڈیسیجن بناتے ہو۔ دی اینگوش آف چوائس، کہ ایسی چوائس جو تمہیں جو ہے وہ پوری لائف کے لیے جو ہے وہ گریف دیتی ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا نریٹر ہے، جو پولیٹیشین نریٹر ہے، اس نے جو ہے وہ ٹوٹلی کامن مین کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جو کامن مین ہے وہ وداؤٹ تھنکنگ جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے، اور ایسی پولیٹکس کو لے کر آتا ہے گورنمنٹ میں جو ان کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف وہ اپنی ویلتھ کو انکریز کرتے ہیں، اور جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ رچ سے رچ ہوتے جاتے ہیں، اور جو کامن مین ہے وہ اپنی ہنگر میں جو ہے وہ ڈوبتا رہتا ہے۔ یہ تھی پوئم جس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیشنز کا جو ریئل فیس ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے میجر تھیمز میں ہمارے پاس ہے ڈیموکریسی، جو کہ ایک مین موٹیو ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیشین کا۔ اس کے بعد ہے کامن ویل، کہ ان کا جو موٹیو ہوتا ہے کہ ہم کامن ویل کی بات کریں گے جس سے کنٹری کا بھی بینیفٹ ہوگا، جس سے جو نیشن ہے اس کا بھی بینیفٹ ہوگا۔ تھرڈ پہ ہے ٹیمپریری نیشنز گاڈ، کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ٹیمپریری نیشنز گاڈ بن کر آ جاتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ہر کسی جو سٹارم ہے، ہر کسی ڈیفیکلٹی سے نکال لیں گے، آپ کو سیو کر لیں گے، بٹ یہ صرف ان کے فیک پرومسز ہوتے ہیں۔ دین ہے پولیٹکس آف الیکشنز۔ پولیٹکس آف الیکشنز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ نیریٹیوز دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ ان سے ووٹ لیے جاتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ جو پوائم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔